اچھا رسول صاحب، یہ جو پاکستان اور امریکہ کے تعلقات ہیں، ان میں ہمیشہ سے ہم نے دیکھا ہے کہ امریکہ نے پاکستان کو باقاعدہ استعمال کیا، چاہے یہ سوویت افغان جنگ ہو یا پھر وار آن ٹیرر ہو، اور یہ اب پھر امن جو مذاکرات ہیں، اس بار بھی امریکہ آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کو استعمال کرنا چاہ رہا ہے، یا پھر اگر میں کوئی نقصان تو نہیں پہنچائے گا تو غلط نہیں ہوگا؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ بالکل استعمال کرتا رہا ہے اور استعمال کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، ہوں لیکن ہوں یہ پاکستانی قیادت کو سوچنا چاہیے کہ اس میں ہمارے لیے کچھ بھلائی بھی ہے، کچھ نہیں ہے۔ دیکھیں، ہوں امریکہ اور ہندوستان اسٹریٹجک پارٹنرشپ ایگریمنٹ ہے، ہوں تو کسی صورت میں امریکہ ہندوستان کے مفادات کو بالائے طاق رکھ کے کوئی کام نہیں کرے گا، ہوں لیکن پاکستان کے مفادات کو انہوں نے کئی بار بالائے طاق رکھ کے اپنی پالیسی بنائی ہے۔ تو ہوں یہ امریکہ اور پاکستان کے جو تعلقات ہیں، ان میں ڈیپتھ نہیں ہے، یہ ٹرانزیکشنز ہیں۔ ہوں یہ کبھی ان کو ہماری ضرورت، کبھی وہ ہم کو ان کی ضرورت، تو یہ ہوں ٹرانزیکشنل ریلیشن شپ ہے، اس میں کوئی گہرائی نہیں ہے، اس میں کوئی موٹیوز ایسے نہیں ہے کہ یہ جیسے ہمارے چائنا کے ساتھ صحیح تعلقات ہیں صحیح یا کسی اور کے ساتھ، وہ اس میں ڈیپتھ نہیں ہے۔ وہ یہ ٹھیک صرف وہ حالات پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، کبھی حالات ان کو سوٹ کرتے ہیں، کبھی ہمیں سوٹ کرتے ہیں، لیکن پاکستان والے جو ہیں وہ بعض اوقات ان باتوں کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں کہ امریکہ سے بھی تعلقات رہیں، چین کے ساتھ بھی تعلقات رہیں، اور افغانستان کے معاملے میں ہم جو ہے وہ امریکہ کی بات مانیں، چاہے کہ طالبان ہم سے ناراض ہوں۔ طالبان وہاں پہ ایک بڑا امپورٹنٹ گروپ ہے، ایک فیکشن ہے، ایک پارٹی ہے، ان کو ناراض کر کے جو اس وقت وہ تقریباً افغانستان کے آدھے حصے پہ قابض ہیں، میں جی سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کے مفاد کا سودا نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا محمد صاحب، جیسے کہ آپ نے انڈیا کے حوالے سے بات کی، اب امریکہ کے اس وقت بھارت سے بہت بہترین تعلقات ہیں، مطلب بہترین تعلقات ہیں، تو پھر انہیں کیوں استعمال نہیں کیا جاتا؟ یا پھر ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ بھارت بڑا سمارٹ ہے اس معاملے میں کہ وہ خود کو یوز یا استعمال نہیں ہونے دیتا؟ بھارت اپنے آپ کو، وہاں پہ ادارے ہیں، ہوں یہاں پہ افراد ہیں، وہاں پہ ادارے ہیں۔ ہوں اداروں میں یہ بات ہوتی ہے کہ ہر چیز کو جانچا جاتا ہے، ان کی مختلف ڈائمینشنز پہ، اسپیکٹس پہ بحث ہوں ہوتی ہے، پھر دیکھا جاتا ہے کہ بہترین راستہ کون سا ہے۔ ہوں تو ایک تو ان کے تعلقات ہیں، دوسری بات یہ ہے کہ چونکہ ہندوستان کا کوئی بارڈر وغیرہ افغانستان کے ساتھ نہیں ہے، اس اگرچہ وہ ایک ریجنل پاور ہے، افغانستان میں ان کی بڑی انویسٹمنٹ ہے، اور وہ جو سینٹرل ایشیا کے جو ہائیڈرو کاربن ریسورسز ہیں وہ لے جانا چاہتے ہیں، امپورٹ کرنا چاہتے ہیں وائے افغانستان، ہوں لیکن اس وقت وہ اپنے آپ کو اس کشیدگی سے دور رکھنا چاہتے ہیں، کہ ان کو علم نہیں ہے کہ کل کس کی حکومت ہوگی۔ میں آپ کو بتا دوں کہ جس کی بھی حکومت ہوگی، چاہے طالبان کی حکومت ہو، وہ ہندوستان کے ساتھ اچھے تعلقات قائم رکھیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ افغانستان کو امداد کی ضرورت ہے، اگر ہندوستان ان کو امداد دے تو اس پہ اصولاً کسی کو آبجیکشن نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں، پاکستان کا یہ مطالبہ ضرور درست ہے کہ افغان سرزمین کو پاکستان کے خلاف استعمال نہ ہونے دیا جائے، لیکن اس کے بعد افغانستان اور ہندوستان کے 2000 سال سے تہذیبی روابط ہیں، سویلائزیشنل کانٹیکٹس ہیں، ان کو ہمیں دیکھنا ہوگا۔ افغانستان کی فارن پالیسی کو ہم ڈکٹیٹ نہیں کر سکتے کہ آپ اس ملک سے یہ تعلق رکھیں، اس ملک سے یہ تعلقات رکھیں، یہ افغانوں کا کام ہے، افغانوں کو کرنے دیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ سی پیک پاکستان اور چین کے درمیان آپ کو پتہ ہے کہ بڑا ایک تاریخی منصوبہ ہے، کیا ایئر بس میں رہے ہیں اس منصوبے کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ سبوتاز کرنے کی کوئی کوشش ہو؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ امریکہ اس منصوبے سے خوش نہیں ہے، ہوں کیونکہ ہوں اس کے نتیجے میں چائنا ایک بڑی طاقت، اور جس کا اکنامک اور پولیٹیکل انفلوئنس سارے ایریا میں ہوگا، وہ ابھر کے سامنے آ جائے گا۔ لیکن امریکہ کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ چائنا کا جو رائز ہے، اور ہوں چائنا کی جو ڈومینیشن ہے، اور چائنا کے جو اکنامک اور پولیٹیکل انگیجمنٹ اس ساری ریجن میں ہے، وہ ایک حقیقت ہے، اس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ تو امریکہ کو یہ حقیقت آج نہیں تو کل تسلیم کرنی ہوگی کہ اصل میں ان کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ $1.5 ٹریلین تو انہوں نے انویسٹ کیے، 3-4 ہزار لوگ ان کے مارے گئے، کچھ سی آئی اے کے جو کنٹریکچر سیکیورٹی فورسز تھی، کوئی 7 ہزار لوگ ان کے مارے گئے، کوئی 70-75 ہزار لوگ جو زخمی ہو گئے۔ یہ لوگوں نے جا کے وہاں امریکہ میں جا کے واپس کی خودکشی کی، یہ اتنی محنت تو انہوں نے کی، اب ان کے ڈپارچر کے بعد چائنا کر بیٹھ جائے گا، تو یہ تو ایک دن ہونا تھا۔ یہ تو ایک غلط حقیقت ہے، یہ بٹر پل ہے، امریکہ کو یہ سویلو کرنا ہوگا، ہوں ہوں اس کے بغیر کوئی دوسرا راستہ ہی نہیں ہے۔
اگرچہ وہ اس کے راستے میں روڑے اٹکانے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن وہ کامیاب نہیں ہوں گے، کیونکہ چائنا کی پریزنس، چائنا کا کنٹریبیوشن، چائنا کا رول ایک حقیقت ہے، اس کو نہ پاکستان اگنور کر سکتا ہے، نہ سینٹرل ایشیا کے ممالک اس کو اگنور کر سکتے ہیں۔ میڈیا میں اسپیکولیشن چلی اور میں نے اخبار میں بھی دیکھا آ کے کہ جناب یہاں کوئی اڈے بن رہے ہیں۔ جناب والا، میں آن دا فلور آف دا ہاؤس واضح الفاظ میں اس خبر کو بے بنیاد اور اسپیکولیٹو کہوں گا، اور ایک اور عرض کرتا چلوں گا، اس ایوان کو گواہ بنا کر اور پاکستانی قوم کو گواہ بنا کر کہ یاد رکھو پاکستانیوں، عمران خان کے ہوتے ہوئے کوئی امریکن اڈا پاکستان کی سرزمین پہ نہیں بنے گا۔ ماضی کو بھولو، ماضی کو بھولو، کوئی انشاءاللہ اڈا نہیں بنے گا، اور انشاءاللہ وہ جو ڈرونز ہوتے رہے اور وکی لیکس میں جو چھپتا رہا اس کا بھی ذکر نہیں ہوگا۔ The government of Pakistan has categorically said we will not allow kinetic use of drones, nor are we interested in the surveillance of your drones. That's a very clear-cut policy of this government. مقبول جان کے ساتھ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے دو ٹوک انداز میں اس بات کی تردید کی ہے کہ کوئی بھی اڈا امریکہ کے حوالے کیا جا رہا ہے، اور یہ اطلاعات تھیں اخبارات کے اندر۔ کل پینٹاگون کے حوالے سے بھی ایسی باتیں سامنے آئیں کہ جو تعاون ہے وہ پاکستان کی جانب سے انخلا کے بعد کیا جائے گا امریکہ سے۔ آج فلور آف دی ہاؤس وزیر خارجہ نے اس بات کی تردید کی، کھل کر جو کہا وہ آپ نے سنا۔ اور لیکن جو کل وضاحت جاری ہوئی ہے دفتر خارجہ کی جانب سے، ALOC اور GLOC، یہ وہ معاہدہ ہے جو 2001 کے اندر جو ہے وہ ہوا پاکستان اور امریکہ کے درمیان تعاون کا۔ اس معاہدے کی بھی ذکر کریں گے، ہوا کیا تھا ماضی میں، کس طریقے سے جو ایئر بیسز امریکہ کے حوالے کیے گئے جنہوں نے افغانستان میں جا کے وہاں پہ بمباری کی۔ آج یہ ہمارا پہلا موضوع، اور جو فکر ہے اس کا کہ ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اب اس وقت صورتحال یہ ہے عثمان صاحب، جو مشاہد حسین صاحب نے بھی کہی ہے، یہ 9/11 کا وقت نہیں ہے۔ 9/11 کو گزرے ہوئے 20 سال حالات بدل گئے۔ چائنیز کی پریس یہ کہہ رہا ہے کہ اگر پاکستان کے اندر اڈا بنا امریکہ کا تو ہم یہ سمجھیں گے کہ یہ بالکل کویڈ کا اڈا ہے جو کہ یہاں بن چکا ہے اور ہماری کنٹینمنٹ کے لیے بنا ہے۔ تو کیا آپ افورڈ کر سکتے ہیں اس ساری صورتحال میں؟ اسی لیے وہ آج وہ بولا ہے عمران خان کے ہوتے نہیں ہو سکتا تو فلاں کے ہوتے ہوتا۔ ٹائم گزر گیا، امریکہ جو ہے امریکہ از ایکچولی بیگنگ، اس نے دیے نا، اس نے بیگنگ ٹو گیٹ وے آؤٹ، کیونکہ ویتنام میں اس کے پاس کمبوڈیا تھا، وہ نکل گیا تھا، روس کے لیے اپنا تاجکستان تھا، نکل گیا تھا، امریکہ کے لیے راستہ وہ سارا سامان چھوڑنے کو تیار ہے، نکلنا چاہتے ہیں۔ چلیں جی ناظرین، بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آئیں گے اور ذکر کریں گے کچھ غزہ کی صورتیں۔ ہم حاضر ہوں گے اور ہم جو کاؤنٹر ٹیررزم کا جو رول ہے وہ ہم ادا کریں گے، لہٰذا آپ اپنے ارادوں سے باز رہیں۔ تو یہ اس قسم کی باتیں ہو رہی ہیں، یہ نہیں کہ پاکستان سے اڈے مستقل طور پہ مانگے جا رہے ہیں، بلکہ پاکستان سے کچھ لاجسٹک سپورٹ اس لیے مانگی جا رہی ہے کہ اگر کسی تو پھر پاکستان کے راستے فوری طور پہ امریکی فوج جو ہے وہ بگرام ایئر بیس پہ یا کسی جگہ اتر جائے اور طالبان کا مقابلہ کرے۔ اس کی نوعیت چند دنوں ہوگی یا چند ہفتوں تک ہوگی، لیکن اس میں خطرات ہیں۔ خطرات اس میں یہ ہیں کہ ایک تو طالبان اور پاکستان کے درمیان کشیدگی اتنی بڑھ جائے گی کہ دشمنی تک پہنچ جائے گی، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ پھر امریکن فورسز کاؤنٹر انسرجنسی والی کب تک افغانستان میں رہیں گے اور کب تک ایک ایسی حکومت کا دفاع کرتے رہیں گے جو اپنی دفاع خود نہیں کر سکتی، باوجود اس کے کہ 20 سال سے ان کی تربیت ہو رہی ہے، ان پہ انویسٹمنٹ بھی ہو رہی ہے، ان کو ٹریننگ بھی دی جا رہی ہے، لیکن اس کے باوجود اگر وہ ریک ٹیک طالبان جو کہ نہ ان کے پاس ٹریننگ ہے نہ کچھ ان کے پاس وسائل ہیں، جو کہ والنٹیئرز ہیں، دیہات کے لوگ ہیں، اگر ان کا مقابلہ افغانستان کی جو 3,50,000 فوج ہے وہ نہیں کر سکتی، تو آیا ان حالات میں امریکہ کو بدستور ایک ایسی حکومت کا ساتھ دینا چاہیے جس کی ریٹھی نہ ہو، جس میں کرپشن عام ہو، جس میں کہ اوپیم پیداوار 7,000 ٹن تک پہنچ گئی ہو،
جس میں انمپلائمنٹ 60% ہو، جس میں کہ لوگ باہر افغانستان سے جانے کی کوشش کر رہے ہوں، جنہوں نے امن ڈیلیور نہیں کیا، جنہوں نے کوئی ترقی ڈیلیور کچھ بھی نہیں کیا، تو آیا ان حالات میں امریکہ کو اس حکومت کے ساتھ مل کے پھر طالبان کا مقابلہ کرنا چاہیے؟ ایک بڑی لڑائی شروع ہو جائے گی، ایک نیا چیپٹر شروع ہو جائے گا، صحیح اس میں